اگر وزیر اعلیٰ خالد خورشید کو جاری ڈگری کے معاملے پر اس کو نااہل کیا جاتا ہے تو آپ اس عمل کو درست سمجھتے ہیں؟ میں کوئی فرضی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے اس کیس کے بارے میں کوئی خاص علم ہسٹری نہیں ہے اور مجھے فیکٹس کا پتہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے اس کی ڈگری کے حوالے سے خاص معلومات نہیں ہے، تو مجھے تھوڑا تعجب ہوا، وہ اس لیے کہ اس ڈگری کے معاملے پر کیس کرنے والا بھی مسلم لیگ نون کا ہے، آپ نے خود ذکر کیا فرمان صاحب، اور اس ڈگری کے کیس میں لڑنے والا بھی، دفاع کرنے والا بھی مسلم لیگ نون کے سابق کے وزیر قانون لڑ رہے ہیں۔ اب کیس بھی آپ لوگوں نے خود کیا ہے، آپ اس کی دفاع بھی خود کر رہے ہیں، یہ ماجرا یہ ہے، یہ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہے۔ یہاں فرمان صاحب ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور فرمان صاحب سمجھتے ہیں وہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگ بھی کہتے ہیں گلگت شہر کے مخصوص ایریا کو حفیظ نے ڈیولپ کیا لیکن دیگر اضلاع کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں رہا، تو پسماندگی ختم نہیں ہوئی۔ استور کے لیے کچھ نہیں دیا سر آپ نے؟ دیکھیں استور کا مین جو پروجیکٹ تھا آپ کا فرسٹ فیز 1 روڈ تھا سر، وہ بٹاکیاں لگا تھا، نہیں صحیح نہیں بنا تھا، خدا گواہ ہے کہ وہ بات میں نہیں اشفاق صاحب، اپنا عقیل بھائی، میری گزارش ہوگی آپ فیز 1 دیکھ لیں جو لینڈ سلائڈنگ سے ختم ہو گیا سر۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر حافظ حفیظ الرحمان صاحب، اور ان کے ساتھ اب دوسرے حصے میں ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کے جو ایشوز ہیں اور اس کے علاوہ موجودہ سیاسی جو صورتحال ہے گلگت بلتستان میں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ خالد خورشید کی ڈگری کا جو معاملہ ہے، جعلی ڈگری کا جو معاملہ ہے، وہ شدت اختیار کر چکا ہے، اور اب تو تحریک انصاف کی جو پارٹی کی جو میٹنگیں ہوتی ہیں اس میں بھی نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے باقاعدہ ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیں کہ حال ان کی ایچ ایس سی نے خود وزیر اعلیٰ کی جو ہے ڈگری کے لیے ایکویلنس جو لیٹر ہے وہ خود ایچ ایس سی نے جاری کیا ہے، اور اب ایچ ایس سی کو اچانک اس کی جاری ڈگری کا یاد آ گیا اور ایچ ایس سی جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے۔ اگر موجودہ صورتحال میں اگر وزیر اعلیٰ خالد خورشید کو جاری ڈگری کے معاملے پر اس کو نااہل کیا جاتا ہے تو آپ اس عمل کو درست سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں کوئی فرضی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے اس کیس کے بارے میں کوئی خاص علم ہسٹری نہیں ہے کہ میں وکیل بھی نہیں ہوں، نہ اس کا وکیل ہوں، نہ اس کے خلاف وکیل ہوں، اور مجھے فیکٹس کا پتہ نہیں ہے۔ البتہ ہمارے فرمان صاحب نے یہ پٹیشن کی ہے، اور یہ آپ کہہ دینا ایک دم آنے والی بات، مثال کے طور پر آج سے 1.5 سال پہلے ان کے اوپر یہ کیس بنایا نا، تو عدالتوں میں ٹائم تو خاموشی اختیار کی گئی، خاموشی نہیں تھی۔ ایچ ایس سی بھی تو اس وقت متحرک نہیں تھا، اب تو ایچ ایس سی متحرک ہو کے بہرحال دیکھیں وہ اس کے پیچھے پس پردہ کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بظاہر آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن نے جب ہیئرنگ شروع کی، الیکشن کمشنر نے، تو انہوں نے چیف کورٹ میں جا کے ریٹ پٹیشن دائر کی کہ چیف کو یہ الیکشن کمشنر نہیں سن سکتا ہے۔ اس وقت معاملہ چل رہا ہے جورسڈکشن کا، یہ جو افواہیں ہے نا کل نائل ہوگا پرسوں نائل ہوگا، یہ عمل ٹھیک ہے ویسے؟ اس طرح میں سمجھتا ہوں دیکھیں ڈگری کا معاملہ بنا کر نائل کرنا، اس طرح یہ اس میں میری ذاتی اگر رائے، نائل تھے، اگر ڈگری صحیح نہیں تھی تو پہلے ہی ایکٹیو ہو جاتے۔ دیکھیں یہ کام کس نے شروع کیا؟ یہ کام بدقسمتی سے پاکستان میں شروع کیا اسی نام نہاد فتنے نے، جس کو خالد ریپرزینٹ کرتا ہے جی بی میں۔ ہم نے اس کو بارہا یہ گزارش کی آپ کے پریس میڈیا کے ذریعے، یار اس چھوٹا سا علاقہ ہے، جیسے تیسے آپ چیف منسٹر بن گئے ہیں، اب آپ مہربانی کریں ایک حد تک اپنی پارٹی کے ساتھ لگاؤ رکھیں۔ دیکھیں اس کا سزا تو نہیں مل رہا ہے سر، دیکھیں اس کی سزا تو قوم کو تو مل چکی ہے نا، جی بی کے عوام کو جو سزا ملی ہے، جی بی کے دیکھیں کروڑوں اربوں روپیہ، یار کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ ایک اسٹیٹ اگینسٹ بیانیہ، اب اگر میرٹ پہ ہے تو دیکھیں اس ملک میں وزیر اعظم پھانسی چڑھے ہیں، اور اسی پنجاب میں 3 وزیر اعلیٰ جو ہے گزشتہ 4 سال میں تبدیل ہوئے ہیں۔ خالد صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ اگر میرٹ پہ اپنا کیس لڑتا، ٹھیک ہے جی، اب فیصلہ تو میرٹ پہ ہونا، کورٹ آف لا میں ہے نا، یہ کوئی کرمنل کیس نہیں ہے کہ شک کی بنیاد پہ کوئی سزا سنائی جائے، شک کی بنیاد پہ کوئی، یہ فیکٹس اور ایویڈنس کی بنیاد پہ ہے۔ میں ذاتی طور پر اس طرح کے کیسز میں کسی کو ٹیکنیکل آؤٹ کرنے کا حامی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں سیاسی ورکر ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کہا کہ مجھے اس کی ڈگری کے حوالے سے خاص معلومات نہیں ہے، تو مجھے تھوڑا تعجب ہوا، وہ اس لیے کہ اس ڈگری کے معاملے پر کیس کرنے والا بھی مسلم لیگ نون کا ہے، آپ نے خود ذکر کیا فرمان صاحب، اور اس ڈگری کے کیس میں لڑنے والا بھی، دفاع کرنے والا بھی مسلم لیگ نون کے سابق کے وزیر قانون لڑ رہے ہیں۔
اب کیس بھی آپ لوگوں نے خود کیا ہے, آپ اس کی دفاع بھی خود کر رہے ہیں, یہ ماجرا کیا ہے؟ دیکھیں ماجرا یہ ہے, یہ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہے. یہاں فرمان صاحب ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور فرمان صاحب سمجھتے ہیں وہاں دھاندلی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ حمید صاحب, ان دونوں نے پٹیشن کی. مجھ سے انہوں نے پوچھا فرمان صاحب نے, تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ مجھے کیس کی زیادہ ڈیٹیل انہوں نے مجھے بریف نہیں کیا. میں نے ان سے یہ پوچھا کیا ہم جب الیکشن لڑتے ہیں اس الیکشن میں ہم ایک ڈکلیریشن دیتے ہیں کہ یہ اتنے میرے بچے ہیں, یہ میری جائیداد ہے, یہ میرے ایسٹ ہیں, یہ فلاں فلاں, اس کو ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے ہم ڈکلیریشن دیتے ہیں. بالکل. آیا اس ڈکلیریشن میں اس نے اپنی ڈگری کا ذکر کیا کہ میں وکیل ہوں, تو اس میں ہم نے کاغذ دیکھے تو نہیں تھا. اچھا. اس میں اس نے صرف خالد خورشید لکھا ہوا ہے, اس میں کوئی LLB شللبی نہیں ہے. اچھا, پوسٹر پہ وہ منسٹر بھی لکھوا دیتے ہیں. اور پوسٹروں میں الگ بات ہے نا, ڈکلیریشن فارم میں. اب میری اس میں ڈکلیریشن فارم میں جو لکھا ہوگا اس کو میں نے پروف کرنا ہے, یا تو میری ڈسکوالیفیکیشن ہے. اسی ڈکلیریشن کی بنیاد پہ نواز شریف صاحب کو جو سزا دی گئی تھی وہ یہی بنیاد بنایا گیا تھا کہ آپ کے بیٹے کا اقامت تھا آپ کے پاس, اور آپ کا بیٹا آپ کو تنخواہ دے سکتا تھا, آپ نے نہیں لی, آپ نے اس اقامے کا ذکر نہیں کیا. اس بنیاد پہ 3 ٹائم پرائم منسٹر نائل ہوا. اب یہ جب ہم نے کاغذ چیک کیے تو ڈکلیریشن میں ہمارے جو بزدار 2 ہیں اس نے اپنے آپ کو تو خالد خورشید لکھا ہے, ایڈوکیٹ بھی نہیں لکھا تھا. نہیں لکھا ہے بالکل, اس میں ایڈوکیٹ بھی نہیں لکھا ہے. ٹھیک ہے. اب آئے جی دوسرا, اس نے بار کونسل میں لائسنس لینے کے لیے, تو آپ نے وکیل ہونا ہے نا, وہاں پہ جو ڈگری جمع کرائی گئی یہ کیس وہاں سے اٹھا. یہ الیکشن کے ڈکلیریشن میں آپ آج میرا چیلنج ہے نکال لیں, اگر وہ صاحب, میں کسی کی ذات کو تنقید نہیں بنانا چاہتا پرسنلی, اگر وہ سمجھتا ہے میرے سے زیادتی ہو رہی تو اس نے ڈکلیریشن فارم میں کیوں نہیں لکھا ہے؟ یہ تو آپ نے ہماری انفارمیشن میں بھیجا. جی. ترقیاتی اگر کاموں کی بات کی جائے تو آپ کے دور حکومت میں خود آپ کو بڑا ناقد رہا ہوں اور ہم کھل کے تنقید کرتے تھے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ نے اپنے دور میں ترقیاتی کام بہت کیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سر آپ کے اوپر ایک الزام بھی ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ آپ نے ترقیاتی جو کام تھے ان ترقیاتی کاموں کا تقریباً کہتے ہیں کہ 60 سے 70% جو کام ہے آپ نے گلگت شہر کے ایک مخصوص ایریا میں ہی کیا, پورے گلگت شہر میں بھی نہیں. ایک لائن ڈرا کیا, بلکہ یہ میں نے ایک دفعہ امجد صاحب کا میں انٹرویو کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ حفیظ نے ایک لائن ڈرا کر کے گلگت شہر میں بھی ایک ایریا کو انہوں نے ان ڈیولپڈ رکھا اور ایک ایریا کو اس نے ڈیولپ کر چکے ہیں. تو اسی طرح گلگت بلتستان کے لوگ بھی کہتے ہیں گلگت شہر کے مخصوص ایریا کو حفیظ نے ڈیولپ کیا, لیکن دیگر اضلاع کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں رہا, تو پسماندگی ختم نہیں ہوئی. کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیں 5 سال میں پسماندگی ختم ہو نہیں سکتی ہے. میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں ہر چیز ٹھیک کر دوں گا. ہماری کوشش تھی, ہمارے سامنے کچھ بڑے گولز تھے جی بی میں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا تھا, جی بی میں اکراس دا بورڈ پیس لانا ہے, جس کے لیے ہماری شہادت ہوئی تھی. ظفر رحمان صاحب شہید ہوئے تھے جس کے لیے ہمیں 2/3 میجورٹی ملی تھی. کیا صوبے میں 5 سال پیس رہا کہ نہیں رہا؟ یعنی اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ اچھا سر, آپ نے پیس کی بات کی تو ایک مجھے وہ یاد آیا واقعہ. بابوسر کے مقام پر چند دہشت گردوں نے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ریاست کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے وہ پورا کیا جائے. اس کے جواب میں بھی میں نے پریس کانفرنس کی تھی. تو سر وہ معاہدہ آپ نے کیا تھا؟ دیکھیں میں وہ بات بعد میں کریں گے, بات ادھر جائے گی. پہلا دیکھیں ہمارا جو چیلنج تھا نا جی بی کے اندر پیس کو ریسٹور کرنا تھا, کیونکہ یار میں جس شہر سے ہوں وہاں پہ 300 لاشیں گری ہیں 7 سال میں. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ دہشت گردی کے مقدمے نہیں بھگت رہے ہوں لوگ, کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ جناب بیوہ نہ ہو, مصیبتیں نہ ہوں. میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا, میرا اس شہر کو پہلی دفعہ چیف منسٹری ملی ہے, نہ کوئی ڈپٹی چیف آج سے پہلے کوئی رہا ہے, نہ کوئی اسپیکر وہاں سے کوئی رہا ہے. بالکل. وہ سب کے سب گلگت ہیں, لیکن گلگت کو کوئی اون نہیں کرتا. آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے, پہلی دفعہ حفیظ الرحمان کی شکل میں گلگت میں چیف منسٹری آئی مسلم لیگ نون کے تھرو. اب اس گلگت شہر میں 4 کام ہو گئے تو سب کو جناب تک وہ جی بی کا کیپٹل ہے بھائی, آئینہ ہے گلگت بلتستان. ہاں. اب مجھے یہ بتائیں کہ نشاد صاحب رہیں, اس سے پہلے جو ہے وہ میر غضنفر صاحب رہیں, اس کے بعد جو ہے وہ آ کے شاہ صاحب رہیں. مجھے کوئی ایک کلوٹ بتا دیں, مجھے کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں 20 سال میں صوبے کے کیپٹل میں کیا کیا تھا. اب صوبے کا کیپٹل تھا, فرسٹ آپ کا چہرہ, پیس ریسٹور ہوا. بالکل. اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم نے وہاں پہ آپ کی کیا کہتے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ جیسا جس دن لاہور کا بن رہا تھا اس دن آپ کا بھی افتتاح ہو رہا تھا. یہ کوئی چھوٹی بات تھی. آپ کے جی بی کے اندر بہت سے بڑے انفراسٹرکچر کے ایشوز تھے,
गिलगित स्कर्दू रोड इशू था हमारा, बिल्कुल, नो डाउट। ठीक है जी, गिलगित नलता रोड इशू था हमारा, गिलगित चतराल एक्सप्रेस पे इशू था हमारा। और उस सूबे में यार एक MRI की मशीन नहीं थी। मुझसे पहले भी 5 साल गवर्नमेंट रही है ना, उससे पहले भी लोगों ने हुकूमतें की हैं यार। 4-4 करोड़ की गाड़ियां खरीदी हैं और 10 करोड़ रुपए की MRI मशीन नहीं दी है सूबे को। एक गरीब आदमी एक MRI की मशीन के लिए वो 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए खर्च करके अपनी फैमिली को लेकर इस्लामाबाद आता था। और ये वही शहबाज शरीफ से पंजाब से पैसे उठा के 45 करोड़ रुपए कहाँ बनाए? प्रोविंशियल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। ये कहाँ पे आ रहा है? अमजद साहब के हल्के में, ये मेरे हल्के में नहीं है। अच्छा, उसमें 45 करोड़ रुपए का स्टेट ऑफ द आर्ट MRI सेंटर बना के दिया। आज पूरे जीबी में एक MRI मशीन है, बिल्कुल। दूसरी आई है क्या? सिंध ने 50 करोड़ रुपए दिए जीबी के लिए। 1 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने पंजाब से उठा के उसके अलावा हमें दे दिए जीबी के अकाउंट में, जिससे शहीद सैफ रहमान हॉस्पिटल बन गया, जिससे पूरे सूबे में 40 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट लेके हमने दिया। यार उस पूरे सूबे में सफाई के नाम पे 30 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, कहीं सफाई नहीं होती थी। चाट कूट गशे खुड़ बुट अटे बल्दियों शक्ति है ना। अल्लाह का शुक्र है इस खादिम को अल्लाह पाक ने तौफीक दी। आज उस सूबे में आप पंजाब से हमने मॉडल उठाया, लाहौर से वेस्ट मैनेजमेंट का। आज पंजाब के 36 जिलों में से 10 जिलों में वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्शन है। हमने आपके 10 के 10 जिलों में वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्शन कंपनियां बना दी। 3 टाइम की आपकी सफाई होती है, बिल्कुल ठीक है। हमने अपने सूबे का 1 अरब रुपए का हेल्थ एंडोमेंट फंड बनाया। इसी जीबी हाउस में मैंने इस्लामाबाद के सारे हॉस्पिटल्स को यहाँ जमा किया। आप सब गवाह हैं इस बात के। आज गिलगित बल्तिस्तान का कैंसर का, कार्डिक का और आपका ट्रांसप्लांट का कोई मरीज 70-70 लाख रुपए पेमेंट हो रहे हैं। उस 1 अरब रुपए को बैंक में इन्वेस्ट किया, उस बैंक के प्रॉफिट से आपके जो है वो हजारों मरीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है। हमने 75 करोड़ रुपए का एंडोमेंट फंड बनाया डिजास्टर मैनेजमेंट का। 1 अरब की मशीनरी लेके पूरे सूबे में हर जिले में दे दी। आज 1 अरब रुपए इंडोमेंट फंड है आपके डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा सर, एक इशू तो ये है कि काम तो आपने बहुत किए हैं, अगर गिनना शुरू करें मेरे ख्याल में नहीं, लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल ठीक और उनमें कोई कमी कोताही रह गई है तो आप और मैं निशानदेही करें, बिल्कुल। ताकि हुकूमत। सर एक ज़ाती तौर पर मुझे खुद एक चीज़ में मैं समझना चाह रहा हूँ। मुझे मायूसी ये हुई कि गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर एरिया में आप लोगों ने हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, डिस्पेंसरीज की इमारतें तो ज़रूर बनाई, बहुत अच्छी इमारतें बनाई है, लेकिन वहाँ PC4 मंजूर ना होने की वजह से सर, जैसे कि मेरे खुद गाँव में गर मिडिल स्कूल है, फरमान साहब के दौर में बना है, लेकिन वहाँ टीचर्स अपॉइंट नहीं हो सकते क्योंकि वो ऑफिशियली तौर पर मिडिल स्कूल नहीं है, इमारत तो मिडिल स्कूल की है। तो ये जो PC4 मंजूर नहीं होने की वजह से टीचर भी भर्ती नहीं हो सके, दीगर सहूलियात नहीं आ सकी, तो उसकी वजह से खाली वो बिल्डिंगों से क्या? देखें ये हर एक काम का एक प्रोसेस है। आप अगर इस बिल्डिंग की बुनियाद नहीं रखते तो ये बिल्डिंग बन सकती थी, ठीक है। पहला काम होता है PC1, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम होता है PC4, ठीक है। ये एक 5 साल में हर काम तो नहीं हो सकता। हमने स्कूलों का स्ट्रक्चर चेंज किया। आज के बने हुए स्कूल और पहले के बने स्कूलों में आपको नजर आता है बिल्डिंग किस तरह की बनती थी पहले, अब क्या बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 3,500 टीचर्स तो जीबी में अपने दौर में, हमें जरूरत थी 7,000 की, ठीक है जी। अब मसला ये आता है हर सूबे में डेफिसिट है, ये सिर्फ आपके सूबे का मसला नहीं है। सर एक सवाल मेरा ये है कि मेरा तकरीबन ये सेकंड लास्ट सवाल है कि गिलगित बल्तिस्तान में आपने मजीद 4 अजला को आपने बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन सर आपने जाते जाते उनका नोटिफिकेशन जारी किया। 4 जो यार देखें मुस्लिम लीग नून को, देखें मुस्लिम लीग नून को जो है वो कोई 50 साल से हुकूमत नहीं मिली थी, हमें एक हुकूमत मिली थी। हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो ऐलान किया था 4 जिलों का, हमारी कमिटमेंट थी 4 डिस्ट्रिक्ट की। तो सर वो आखिरी में, मेरी गुजारिश सुनिए, आखिरी पे मैं क्यों आऊँगा, मैं अपनी बात पूरी करूँगा ना। देखिए हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 4 जिले अनाउंस कर दिए, ठीक है। शिगर, खरमंग, हुंजा नगर। उस वक्त ये जिलों की डिमांड नहीं थी, न किसी ने सामने लाई। ये हमारे 4 जिले, हमसे पहले भी हुकूमत ने एक 4 जिलों का वादा किया था ना, नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 4 जिले फाल है ना। अब कह रहे हैं हफीजुर रहमान ने सिर्फ गिलगित हल्का एक नहीं काम, एक बल्तिस्तान रोड ले लो, गिलगित स्कर्दू रोड 40 अरब का, तो गिलगित में शायद 1.5 अरब का काम हुआ होगा। बिल्कुल, ये मत बोले। एक छुमिक का ब्रिज कर दू गए आप? हाँ सर, छुमिक का ब्रिज देखा है? हाँ, बिल्कुल 70 करोड़ का है एक ब्रिज,
جو اسکردو کو شگر سے ملاتا ہے. بلتستان کے لوگ آپ سے کام سے کافی مطمئن بھی ہیں. دیکھیں نا اب وہ ہمارے مخالف کہتے ہیں گلگت میں یار چلاس میں فرسٹ کراکرم یونیورسٹی نظر نہیں آتی. استور کے لیے کچھ نہیں دیا سر آپ نے. دیکھیں استور کا مین جو پروجیکٹ تھا آپ کا فرسٹ فیز 1 روڈ تھا سر, وہ بٹاکیاں لگا تھا نہیں صحیح نہیں بنا تھا. خدا گواہ ہے کہ وہ بات میں نہیں اشفاق صاحب اپنا آپ کے عقیل بھائی میری گزارش ہوگی آپ فیز 1 دیکھ لیں جو لینڈ سلائڈنگ سے ختم ہو گیا سر. نہیں زلزلہ ہے نا, زلزلے سے تو بہت چیزیں ختم ہوئی تھی لیکن 1 کلومیٹر خراب ہوا تھا. وہ جو روڈ ہے فیز 1 28 کروڑ روپے کی لاگت سے بنا ہے, آپ کا پیور مشین سے بنا تھا, اس کا فیز 2 نہیں بنا. ہم نے اسکیم دی, انہوں نے آ کے کہا کہ نہیں یہ ہمارا کورونا. دیکھیں مجھے ملے ہیں 3 سال, ٹھیک ہے یاد رکھیں. چوتھے سال یہاں پہ کرونا آ گیا 18 میں, 19 میں اوریجنل کرونا آ گیا وہاں پہ, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 20 ہمارا الیکشن ایئر آ گیا. ہمارے تو الیکشن 4 مہینے پہلے میں سیز کیا کام کے لیے 3 سال ٹوٹل. مجھے 3 سال اگر کورونا نہ آتا لیکن پھر بھی آپ نے کام اپنے حصے کی کوشش کی ہے. میں اچھا میرا سر آخری سوال یہ ہے کہ وفاق کے ساتھ الیکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ گزشتہ دنوں پارلیمنٹ میں نے ہمارے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ گلگت بلتستان میں کیا وفاق کے ساتھ الیکشن ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ یہ میری خواہش ہے کہ الیکشن ساتھ ہو. آپ کے میاں صاحب کی کیا خواہش ہے, آپ کی کیا خواہش ہے کہ الیکشن ساتھ ہونا بہتر ہے یا پھر الیکشن نہیں اپنے ٹائم کے حساب سے ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے میری اپنی لیڈرشپ سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن وفاق کے ساتھ ہو؟ دیکھیں میری ذاتی خواہش تو یہ ہے کہ وفاق کے ساتھ ہو. اس میں نقصان فائدے بھی ہیں, بالکل ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوٹک ریسی ہے اور یہ جو 2 سال کا جو گیپ آتا ہے, پھر اس ملک میں جو ہے وہ اوپر نیچ جو معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جی بی کے اندر نظام کافی گڑبڑ ہو رہا ہے. سیاسی طور پر ہم تھوڑے اس کا جو ہے نقصان آپ کو فائنینشیل ہوگا کہ فیڈرل اور وفاق کی گورنمنٹ الیکشن کے دوران الگ الگ آ جاتی ہیں تو اس کا بھی مسئلہ ہے. فیڈرل گورنمنٹ آپ کو پی ایس ڈی پی میں جو بڑے پروجیکٹ دیتی ہے الیکشن جیتنے کے لیے, سمجھ لیں لوگوں کا بھلا ہوتا ہے نا. بالکل. اگر آپ 2015 میں الیکشن نہ ہو رہے ہوتے تو گلگت اسکردو روڈ نہیں بن سکتا تھا, بلتستان یونیورسٹی نہیں بن سکتی تھی, اور 4 اضلاع نہیں بن سکتے تھے, بہت بڑے پروجیکٹ نہیں بن سکتے تھے. وہ فیڈرل گورنمنٹ نے دلچسپی لی کہ ہماری پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے, ہم عوام کے لیے کچھ کریں. تو لہٰذا جماعتوں کو مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ساتھ الیکشن ہو, لیکن اس کے لیے اس سے پہلے جی بی کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے, آل پارٹیز کانفرنسز ہو, ہم سب مل جل کے فیصلہ کریں, یک طرفہ کوئی فیصلہ مسلط نہ کیا جائے. ناظرین, آپ لوگوں نے حافظ حفیظ الرحمان صاحب سابق کے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی گفتگو سنی. انہوں نے آخر میں کہا کہ گلگت بلتستان میں اگر الیکشن جو ہیں وفاق کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو اس کے فائدے بھی ہیں, اگر وفاق کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو پھر نقصانات بھی ہیں, فائدے بھی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.